محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے اور یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں دین اسلام کی بقا کے لیے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پورا کنبہ لٹا دیا اور اسلام کو اپنے خون کی آبیاری سے منور کر دیا۔ واقعہ کربلا محض ایک واقعہ یا اسلامی تاریخ کا ایک باب نہیں ہے، بلکہ یہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال ہے۔ یوم عاشور کے حوالے سے شہر بھر میں مختلف مجالس اور جلوسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ 9ویں اور 10ویں دن کہا جاتا ہے اس کو، اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کی میدان کربلا میں دی گئی عظیم قربانیوں کی یاد میں یوم عاشور پر جلوس اور مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور فرزندان اسلام انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو محرم الحرام کی اہمیت، فضیلت کیا ہے؟ محرم الحرام میں کون کون سی عبادات کرنی چاہیے؟ یوم عاشور سے کیا مراد ہے اور ان ایام میں کون کون سے واقعات پیش آئے ہیں؟ ان سب پر آج ہم بات کریں گے۔ ہم نے دعوت دے رکھی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر شہباز حسن صاحب ہیں، مذہبی اسکالر ہیں۔ پروفیسر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آج 9 محرم الحرام ہے اور آج کے دن کی مناسبت سے یا میں اوورآل اگر پوچھوں محرم الحرام کی فضیلت کیا بیان کی گئی ہے اس پر روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک تعلق ہے اس سوال کا کہ محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، یعنی جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے اسی وقت سے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں اپنی مرضی سے 13 یا 14 مہینے نہیں کر سکتے ہیں جس طریقے سے مشرکین مکہ کرتے تھے۔ وہ مہینوں کو آگے پیچھے بھی کرتے تھے حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مہینوں کی تعداد ہے یہ روز اول سے ابتدائے افرینش سے اللہ کی کتاب کے مطابق، یعنی اللہ کے علم اور اس کی مقرر کردہ تقدیر کے مطابق، اس کے فیصلوں کے مطابق تعداد 12 ہے۔ منہا 4 حرم، تو ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے وہ ہیں جو حرمت والے ہیں۔ حرمت والوں کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ بطور خاص لڑائی جھگڑے سے، جنگ و جدال سے گریز کریں۔ اور یہ جو کہا نا منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو ان کی تفصیل احادیث مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 تو مسلسل ہیں، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے، اور ایک الگ ہے یعنی رجب ہے۔ تو یہ 4 مہینے ہیں جن کو حرمت والے قرار دیا گیا۔ تو فرمایا کہ ان میں اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہم دیگر مہینوں میں اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، ان 4 مہینوں میں جن میں محرم الحرام بھی شامل ہے، بطور خاص ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ اکثر و بیشتر ہمارے ہاں اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا لوگوں کا، خاص کر کے ہم ذوالقعدہ کی بات کریں اور اس طریقے سے ذوالحجہ کی بات کریں یا رجب کی بات کریں، تو شاید غیر شعوری طور پر یہ مہینے گزر جاتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان مہینوں کا اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے۔ تو فرمایا کہ ان میں اپنے اوپر آپ نے ظلم نہیں کرنا۔ اب ظاہر ہے ظلم تو کسی بھی مہینے میں جائز نہیں ہے، تو جب یہ کہا گیا کہ ان مہینوں میں آپ نے ظلم نہیں کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بطور خاص یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ خصوصی طور پر آپ نے ان مہینوں کے اندر اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا ہے، شعائر اللہ کا ذکر کیا ہے، وہاں ان حرمت والے مہینوں کا ذکر بھی کیا ہے کہ ان کی حرمت کو آپ نے پامال نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد،
اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ اب ظاہر ہے قربانی کے جانور ہیں، جیسے اس آیت میں بھی ذکر ہو رہا ہے، وہ بھی اللہ کی نشانی ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا مروہ جو ہیں وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، اور فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ تو دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں اللہ کی نشانیوں کا ذکر ہو رہا ہے وہاں حرمت والے مہینوں کی حرمت کا ذکر بھی ہو رہا ہے کہ لا تحلوا شعائر اللہ، لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، تو حرمت والے مہینوں کی حرمت کو بھی آپ نے پامال نہیں کرنا۔ بلکہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، اے نبی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے کے بارے میں، تو آپ فرمائیں کہ ان میں جنگ کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جو عام حالات میں جنگیں ہوتی ہیں وہ ان مہینوں کے اندر ان کی ممانعت کر دی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں ایک تو یہ کہ مسلمان حج کرنے جاتے تھے پھر واپس آتے تھے، اور رجب درمیان میں ہے وہ عمرے کے لیے جاتے تھے، پھر تجارت کی بھی ظاہر ضرورت ہے، اور اگر سارا سال جنگ و جدال میں گزار لیں گے تو اپنی ضروریات، اپنی اکانومی کو کیسے وہ سٹیبل کریں گے اور کیسے اپنے گزر اوقات جو ہے اس کو بہتر کریں گے۔ تو خیر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان کی حرمت کو پامال نہ کرو۔ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں محرم الحرام کے حوالے سے کہ وہ بھی ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک حرمت والا مہینہ ہے، اور اس کی حرمت اور اس کے احترام کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ اس مہینے کی جو فضیلت ہے، اس میں چونکہ بعض حدیث کے مطابق روزہ رکھنے کی تلقین ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد جو سب سے افضل روزہ ہے وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد جو افضل ترین نماز ہے وہ رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز ہے۔ تو یہ سامعین محترم جو بات یہاں پر آ رہی ہے ناظرین کرام، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے یہاں پر یہ فرمایا کہ یہ شہر اللہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ محرم کے مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ سب مہینے اللہ کے ہیں، اللہ ہی کے مقرر کرتا ہے، لہٰذا اس میں کوئی ایسا مہینہ نہیں ہو سکتا جس کو یہ نہ کہا جا سکتا ہو کہ وہ اللہ کا نہیں ہے۔ لیکن جب ان مہینوں میں سے بطور خاص یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، تو اس سے اس مہینے کی حرمت اور اس کے مقام و مرتبے کا مزید اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کو علماء کہتے ہیں کہ یہ نسبت تشریفی ہے، یعنی کسی چیز کا مقام و مرتبہ بیان کرنے کے لیے، اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جاتی ہے۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ناقۃ اللہ ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، تو ظاہر ساری جو مخلوقات ہیں وہ اللہ کی ہیں، تمام اونٹنیاں اسی کی ہیں، لیکن اس ایک اونٹنی کے بارے میں بطور خاص جب یہ کہا گیا کہ وہ ناقۃ اللہ ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، تو اس سے اس کا مقام و مرتبہ اور اس کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ بیت اللہ شریف کہتے ہیں، اب بیت اللہ کا معنی ہے اللہ کا گھر ہے، تو اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو اس گھر میں رہتا تو نہیں ہے، لیکن اس گھر کو کہا گیا کہ وہ اللہ کا گھر ہے، تو جب اللہ کا گھر کہا گیا تو اس سے اس کی عظمت اور فضیلت واضح ہوتی ہے۔